اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خوشحال ہوں اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ آج کے اس نہج البلاغہ سیریز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آج ہم پھر حضرت علی علیہ السلام کے ایک اور کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نہج البلاغہ میں اس کلمے کا نمبر 65 ہے، یعنی 65 ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں قال علی علیہ السلام لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، تم جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ وہ یا افراط کا شکار ہوگا یا تفریط کا شکار ہوگا۔ یعنی جو جاہل ہوگا وہ اپنے کاموں میں یا حد سے آگے بڑھ جائے گا یا حد سے پیچھے رہ جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کسی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ اس کے اندر میانہ روی کو اختیار کرنا ہے، نہ حد سے آگے بڑھنا صحیح ہے اور نہ حد سے پیچھے رہ جانا صحیح ہے۔ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر روزمرہ کے کاموں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو سب سے پہلے اللہ کی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے اور دوسرے کاموں کو انجام نہیں دے رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ عبادت میں افراط ہے۔ ایسا شخص اسلام کی نگاہ میں تعریف کے لائق نہیں ہے، چونکہ اس کے ذمے دوسرے بھی کام ہیں۔ اگر وہ فیملی والا ہے، اس کے بال بچے ہیں، تو اگر ہر وقت عبادت کرے گا تو اس کے ذریعہ معاش جو ہے اس تک وہ نہیں پہنچ پائے گا، اپنے بچوں کی روٹی روزی کے لیے وہ کام پر نہیں پہنچ پائے گا۔ اور چونکہ روٹی روزی کمانا بھی، حلال رزق لانا بھی، یہ بھی عبادت ہے، تو ہر وقت نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اس کے اندر افراط سے کام لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ یا کوئی بچہ کوئی لڑکا اگر اسکول جانے والا ہے، کالج جانے والا ہے، تو ظاہر ہے جو ہر وقت عبادت کرے گا تو وہ بھی جو ہے اپنے درس تک، اپنے اسکول کے کام تک، اپنے کالج کے کام تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو لہٰذا ہر وقت عبادت کرنا، افراط سے کام لینا یہ بھی غلط ہے۔ یا پھر دوسری طرف ایک آدمی یا ایک بچہ، ایک لڑکا، اس طرح سے ایک شخص اپنے دنیاوی کاموں میں الجھ جائے، روٹی روزی کی فکر میں رہ جائے کہ کچھ گھنٹے، کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے بھی نہ نکال سکے۔ یا کوئی بچہ اسکول کے کاموں میں اتنا بزی ہو جائے کہ وہ اس کو واجب نماز کو پڑھنے کا بھی اس کے پاس وقت نہ بچے، تو یہ بھی صحیح نہیں، یہ افراط ہے اور یہ تفریط ہے۔ یا پھر دوسری مثال، ہماری بات چیت کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جب ہم بات چیت کریں تو ہم بہت تیز آواز میں بات نہ کریں، یہ افراط ہے۔ یعنی قرآن نے کہا کہ سب سے انکر الاصوات، سب سے بھدی آواز، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یعنی اتنی تیز ہم نہ چیخیں کہ جو ہے اس کے اندر افراط کریں اور سامنے والے کو میری بات بری لگے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم تفریط سے کام نہ لیں، ہم اتنی دھیمے بھی نہ بولیں کہ سامنے والے کو ہماری بات سنائی نہ دے۔ یہاں پر میں کہنا چاہوں، کوا جو ہے کسی کو کیا چھینتا ہے اور کوئل کسی کو کیا دے دیتی ہے، لیکن ہر شخص، ہر انسان کوے کو اپنے گھر سے بھگانا چاہتا ہے اور کوئل کی آواز کو سننا پسند کرتا ہے۔ تو آواز ہماری معتدل ہونا چاہیے، اس کے اندر ماڈریشن ہونا چاہیے، میانہ روی ہونا چاہیے، خاص کر بولتے وقت ہمارا لہجہ صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارا لہجہ صحیح نہیں ہے تو اچھی بات بھی بری لگتی ہے سامنے والے کو۔ لہٰذا بات کرتے وقت ماڈریشن ہونا چاہیے، افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگلی مثال جو ہم لے سکتے ہیں وہ چیریٹی کی لے سکتے ہیں، کسی کی مدد کرنا یا سخاوت سے کام لینا، اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی ہونا چاہیے، افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے بڑی اچھی مثال دی کہ جو لوگ سخاوت کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو گلے سے نہ باندھ لیں، اپنی گردن سے نہ باندھ لیں، یا پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول نہ دیں۔ یعنی کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ انسان اتنی کنجوسی کرے، جب ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے تو انسان کوئی پیسہ اپنی جیب سے نکال کر کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے، یا پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے نہ کھول دے کہ سارے پیسے ساری دولت سخاوت میں خرچ کر دے، کسی دوسروں کی مدد میں خرچ کر دے، پھر بعد میں ان کے لیے جو ہے چندہ اکٹھا کیا جائے ان کی مدد کے لیے، تو یہ بھی جو ہے قابل تعریف نہیں ہے۔ انسان سخاوت کرنے میں، دوسروں کی مدد کرنے میں بھی افراط و تفریط سے کام نہ لے۔ پھر دوسری مثال اعتدال کی یہ ہے کہ انسان کھانے پینے کے اندر اعتدال سے کام لے، اس کے اندر بھی افراط و تفریط نہ کرے۔ قرآن کی بہترین آیت ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ ہم اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ ہم مریض ہو جائیں، ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگے، ہم کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، کیونکہ جتنے بھی امراض ہوتے ہیں زیادہ تر کھانے کے ذریعے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو انسان زیادہ کھا لیتا ہے اس کو امراض، ان کو مرض زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف انسان اتنا کم بھی نہ کھائے کہ اپنے کاموں تک نہ پہنچ سکے۔ جب نہیں کھائے گا انسان، نہیں پیے گا تو اس کے بدن میں اتنی طاقت نہیں رہے گی، لہذا انسان نہ بہت زیادہ کھائے نہ بہت کم کھائے، بلکہ اس کے اندر اعتدال سے کام لے۔ کو زیادہ کھانا یا کم کھانا یہ بھی جاہل انسان کی علامت ہے۔ اس کلمے کی روشنی میں ہم کو کھانے پینے میں بھی اعتدال سے کام لینا ہے۔ اس کے بعد حجاب میں آپ دیکھ لیجئے کہ حجاب میں بھی ہم کو افراط و تفریط نہیں کرنا ہے۔ اتنا افراط نہیں کرنا ہے کہ ہم طالبان بن جائیں، لڑکیوں کو، عورتوں کو علم حاصل کرنے سے روک دیں، نہیں، شرعی حدود کے اندر رہ کر عورت لڑکی علم کو حاصل کر سکتی ہے، اور وہی علم جو مرد کو حاصل کرنے کا حق حاصل ہے عورت بھی، لڑکی بھی حاصل کر سکتی ہے۔ یا پھر ہم اس میں تفریط سے کام لیں کہ ایک دم مغرب کی ویسٹرن کنٹریز کی پیروی کریں، ایک دم جو واجب پردہ ہے، چادر ہے، اسکارف ہے، اس کو بھی اتار پھینکیں اور کہیں کہ یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ یہ بھی تفریط ہے، یہ بھی جہالت کی علامت ہے۔ ہم کو واجب پردہ کرنا ہے، اور پردے کی حدود کے اندر رہ کر ہم کو تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، اور سارے کام ہم پردے کے اندر رہ کر لڑکیاں کر سکتی ہیں۔ پھر جو ہم کو اعتدال سے کام لینا ہے وہ کھیل کود ہے، کہ اگر بچے ہر وقت کھیلیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو ہر وقت کھیلنے والا بچہ اپنے جو اسکول کے کام ہیں، جو کالج کا کام ہے، جو اسائنمنٹ ان کو ملا ہے اس کو وہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ تو ہر وقت کھیلنا ان کی پڑھائی کے لیے، ان کے جو آگے آنے والا فیوچر ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ اپنے ایم کو اچیو نہیں کر سکتے، اس کو اٹینڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن کوئی آدمی، اگر کوئی شخص، کوئی اسٹوڈنٹ اگر تفریح سے کام لے گا کہ بالکل نہیں کھیلے گا، بالکل فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرے گا، تو یہ بھی غلط ہے اس کے لیے، کیونکہ کھیل کود کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ہماری باڈی جو ہے ایکٹیو رہتی ہے، ہمارا ذہن، جب باڈی ایکٹیو رہے گی تو ہمارا ذہن جو ہے اچھی طرح سے کام کرے گا، کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ بھی ہماری باڈی کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو دوستی میں بھی افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے کہ ہم کسی کو دوست بنائیں تو اپنے سارے سیکریٹ، سارے راز اس کو بتا دیں۔ ممکن ہے وہ ہمارا کسی دن ہمارا وہ دشمن ہو جائے۔ اسی طریقے سے دشمنی میں بھی ہم کو جو ہے افراط تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ بھی جاہل شخص کی علامت ہے، جاہل انسان کی علامت ہے کہ اپنے رشتہ دار سے، اپنے جو عزیز اور اقارب ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے اس طرح سے قطع تعلق کر لے کہ جب جھگڑے کا وقت آتا ہے کہ بعد سے بالکل آنا جانا بند، اور کوئی جو ہے میل اور ملاپ کا دروازہ کھلا نہ رکھے۔ یہ بھی غلط ہے کہ انسان دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ جائے، یہ بھی جہالت کی علامت ہے۔ اور سب سے آخر میں آج کے زمانے میں موبائل ہے، موبائل کے بغیر ہماری زندگی جو ہے ممکن نہیں ہے۔ موبائل سے ہم بہت زیادہ اٹیچ ہو چکے ہیں، لیکن اگر ہم افراط سے کام لیں گے، بہت زیادہ موبائل کا استعمال کریں گے تو یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی پڑھائی میں، اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی پڑھائی میں، اپنے کالج کے اسائنمنٹ میں جو ہم کو ملتے رہتے ہیں، اور اگر ہم فیملی والے ہیں تو ہم اپنے کام تک نہیں پہنچ سکتے۔
موبائل کا یہ نقصان ہے۔ تو ہم کو ہر کام کے اندر اعتدال سے کام لینا ہے، چونکہ اعتدال سے کام نہ لینا، میانہ روی سے کام نہ لینا ایک جاہل کی علامت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔